السلام علیکم۔ حکم اعضاء کے اس پیغام کے ساتھ محمد عمران قریشی آپ کے سروں پہ پھر نازل ہے۔ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عمران خان کے بارے میں۔ عمران خان جیت گئے اور بھاری اکثریت سے جیتے ہیں۔ اگر آپ آل ٹوگیدر ووٹ دیکھیں ان کے، عمران خان کے ایک بات یاد بس میری یہ رکھیے گا کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آتے ہی پوری آپ کی بدل دیں گے حالت پاکستان کی، ایسا ہوگا نہیں۔ 70 سال کے جو کوڑا کباڑ جو پڑا ہوا ہے اس کو کم از کم 7 سال تو چاہیے ہوں گے صاف کرنے میں، کم سے کم۔ ہر چیز خراب ہے، ہر چیز خراب ہے، یعنی کہ اتنا کوڑا پڑا ہوا ہے، اتنا گند ہے محکموں میں، گلیوں میں، سب جگہ۔ ان کو صاف کرتے کرتے میرے خیال سے جب صاف ہوں گی وہ تو پھر راستہ بنے گا۔ جب راستہ ہی نہیں ہوگا تو کیا صفائی کیا خاک ہوگی؟ تو وہ راستہ بنانے میں میرے خیال سے 2-3 سال نکل جائیں گے آگے۔ تو ایک بات کا یہ خیال رکھیے گا کہ عمران ویسے ڈیلیور کر چکا جو اس نے پرومس کیا تھا، تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی یہ آئی کہ بڑے بڑے بت ہار گئے۔ یہ بڑے بڑے بت جو ہیں یہ ان کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، ہمیں تم نہیں چاہیے۔ یہ بڑے بڑے بتوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا عوام نے۔ یہ ہارے ہوئے بت ہیں، دھاندلی کا رو رہے ہیں۔ جب یہ جیتے ہیں تو یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ بکواس کر رہے ہیں، اب یہ خود بکواس کر رہے ہیں۔ یہ ہار گئے، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ 5 حلقوں سے آ رہے ہیں، 1 حلقے میں دھاندلی، 2 حلقے میں دھاندلی، 3 میں دھاندلی، 4 میں دھاندلی، 5 میں دھاندلی، 5 میں دھاندلی ہے، یعنی کہ کسی ایک حلقے سے تو جیتے۔ تو اینی وے یہ بات یاد رکھیے گا کہ ڈیلیور کرنے میں عمران کو ٹائم لگے گا۔ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں، ایک صوبہ اور ایک ملک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر عمران اپنے اس 5 سال کے اندر 30% بھی ڈیلیور کر گیا، 30%، تو آپ یہ سمجھیے گا کہ بڑا کام ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 0%، -30 پہ ہم چل رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں ہم -30 پہ چل رہے ہیں ابھی۔ اگر ہم کام شروع کرتے ہیں ابھی تو ہم -30 سے جب ہم پلس پہ آئیں گے تو ہم 0 پہ ہوں گے، یعنی کہ ہم اتنا کاڑ کباڑ جو ہے وہ پیچھے کا صاف کریں گے۔ پھر ہم جب راستہ بنا کے آگے بڑھیں گے تو 30%، پھر الیکشن کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اگر اپوزیشن نے پنگے نہیں پھیلائے، کیونکہ اپوزیشن میری سمجھ میں نہیں آتی، ایک بندہ جو ملک کی خدمت کی بات کر رہا ہے، جو عوام کی بات کر رہا ہے، جو کہ اپنے طرز عمل سے شو کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ سنسیئر ہے اس ملک کے ساتھ، اس کے عوام کے ساتھ، اس کے خلاف اپوزیشن والے اتنا پنگا کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا ایک وجہ یہی ہے کہ ان کی کرپشن، جو ان کی مزے اور ان کی جو عیاشیاں اور ان کی جو چوریاں اور ڈکیتیاں جو ہیں وہ کھلنے والی ہیں۔ اتنے عرصے سے یہ کھلی نہیں تھی۔ گیند کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، زرداری سے نواز شریف، نواز شریف سے زرداری پہ گھوم رہی تھی۔ یہ تھرڈ پارٹی آئی ہے جو دونوں کے گریبان چاک کرے گی۔ تو انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ تبدیلی آپ کو اپنے گھر سے لانی ہے۔ یہ جو نواز شریف اور زرداری یہ جو بنے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ نے نہیں بنا کے بھیجے، یہ گھر سے بنے ہیں۔ میرا بھائی، میرا باپ اگر گھر میں اپنی حیثیت سے زیادہ کمائی لے کے آ رہا ہے، جو فرض کریں میں ایک پولیس کانسٹیبل ہوں اور میری تنخواہ جو ہے وہ 25، 30، 40 ہزار ہے، میں ایک بات، اور میرے خرچے مہینے کے 2 لاکھ ہیں، تو میری بیوی کو مجھ سے پوچھنا چاہیے، میرے ماں باپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تمہارا سائٹ کا بزنس نہیں، ڈیفینیٹلی حرام آ رہا ہے۔ اور پھر اس حرام کو میں اپنے رشتہ داروں میں جانتا ہوں، جو 2-3 لوگ ہیں، یعنی کہ وہ ہیں یعنی کہ نارمل پوسٹ کے اوپر، لیکن ان کے خرچے ان سے بہت زیادہ ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں دیکھو اس کو تو XYZ کو تو اتنا دے رہا ہے کہ وہ بہت خوش بھی ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو لوگوں کی مدد پتہ نہیں اللہ میاں قبول کرتے ہیں حرام کے پیسوں سے، یعنی مجھے اس بارے میں تجربہ نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا کچھ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال حرام کا پیسہ تو آ رہا ہے، 40,000 سے 2 لاکھ، 1,60,000 روپے جو آ رہے ہیں وہ حرامی کے ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کچھ اور نہیں کر رہے، صبح جاب پہ جاتے ہیں، شام پہ آتے ہیں، تو یہ ہم اپنے گھر سے تبدیلی شروع کریں۔ یہ زرداری اور نواز شریف وغیرہ بنانا، یہ اسحاق داڑھ بنانا، یہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اپنے گھروں پہ نظر رکھیں، اپنی بہنیں اگر جو جاب کر رہی ہیں، اپنے بھائی، اپنی بیٹیاں، بیویاں، شوہر، اگر کچھ بھی ان کی آمدنی سے زیادہ آ رہا ہے تو ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ عمران خان نہیں پوچھے گا ان سے،
عمران خان کا کام صرف جو ہے وہ فصل کاٹنا نہیں ہے، فصل آپ اچھی بوئیں گے تو اس کو اور اچھا کرنا ہے. تو آپ اپنے گھروں میں فصل اچھی بوئیں، اپنے گھروں میں نظر رکھیں. بچے اپنے باپ سے پوچھیں ابو آپ کتنی کمائی ہے، آپ یعنی کہ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اتنا کی کمائی سے زیادہ آ رہے ہیں تو آپ کس طرح کریں گے. تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. ہمیں کوڑا نہیں پھینکنا، گلیوں میں کوڑا نہیں پھینکنا، ہم نے لال بتی کے اوپر رکنا ہے. بہت ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے آپ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا قصور ہے. اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ کل وہ لوگ بھی روئیں گے اور عمران کو کہیں گے کہ اچھا ہے جو لوگ آج اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کی بیوی جمائمہ جو کہ میرے خیال سے ایک اسی عمران خان کی ایک دیسی بیوی سے تو لاکھ درجے اچھی ہے، جو عمران خان کی بیوی تھی. میں نام ریحام خان، نام لینے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ کیا کمینگی ہو رہی ہے باہر. عمران خان کی ماں تک کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. یہ کیسی قوم ہے کہ جو ان کے بھلائی کی بات کرتی ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا. یہ ہم ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ ہم ہے جو تبدیلی لے کے آئیں گے. بس یہی مجھے آپ سے کہنا تھا. اپنا خیال رکھیے گا اور آج سے تبدیلی کا عمل شروع کر دیں، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں جنہوں نے جن کو میری ایک آخری بات یہ کہ ہاں اچھا ہوا مجھے یاد ہے، میری آخری بات یہ کہ ہم کرسی کرتے ہیں، اپنی کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں. نہیں، کرسیاں ہماری ہیں، ہماری کرسی مضبوط ہے، ان کی کرسی مضبوط نہیں ہے، ہماری کرسی مضبوط ہے. اس لیے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ میں شاہ فیصل کالونی میں جس گھر میں رہتا تھا، میں اس گھر میں 25 سال رہا ہوں یا 30 سال رہا ہوں اس گھر کے اندر. اس گھر میں رہتے ہوئے میرے سامنے اتنے جاوید سلطان جاپان والا، تو قمر قطب الدین، اور تو عباس باوزیر، پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ آئے، MNA MP اور چلے گئے، لیکن میری کرسی مضبوط تھی، میں وہیں اسی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو ایک بات یاد رکھیے گا، کرسی ہمیشہ عوام کی مضبوط ہوتی ہے، ان کی کرسی نہیں ہوتی. عوام چاہے تو ان کو اٹھا کے پھینک دے، ان کی کرسی ٹیمپریری ہوتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا، صرف آپ کی کرسی مضبوط ہے کیونکہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے بعد یعنی کہ آپ کی کرسی مضبوط ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں انسانوں کے اندر بات کر رہا ہوں زمین پہ، ان لوگوں کی کرسیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.